بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کا راستہ اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں، اور اسلام میں صد یقین کے سردار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ صدیق کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ہر کام میں سچا، قول میں، عمل میں، ایمان میں، اور ابو بکر صدیق میں یہ بات و طریق کامل موجود تھی، کیونکہ رب نے ان کو صحابی فرمایا اور متقی کے خطاب سے نوازا کہ ارشاد فرمایا اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، اور دوسری جگہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى أَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ دونوں نیز اور بہت سی آیتیں ان کے حق میں آئیں، جن کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے موقع پر کی جائے گی۔ یا صدیق کے معنی یہ ہیں کہ نبی کی بہت تصدیق کرنے والا، یعنی بعض تو نبی کو اس کے معجزے سے جانتے ہیں، بعض کچھ دلائل دے کر، لیکن صدیق اپنے نور قلبی سے پہچانتے ہیں، جیسے کہ طبیعت انسانی لذتوں کی خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتی ہے، اچھی چیزیں ہضم کر لیتی ہے، چیز کو پھینکتی ہے، ایسے ہی صدیق کا نفس ایمان اور ایمانیات کو بخوشی قبول کرتا ہے اور گندی چیزوں سے بخود نفرت کرتا ہے۔ یہ بات ابو بکر صدیق میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام سے بیشتر بھی نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ زنا وغیرہ کبھی چیزیں، اور حضور علیہ السلام کو معجزات کیے نہیں مان لیا، اور معراج جس میں بلا دلیل تصدیق کر۔ تو اب دونوں آیتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ رب نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سے اس راستے کی ہدایت مانگو جس پر ابو بکر صدیق تمام صدیق تھے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ظالم ہوتے تو ان کی پیروی جائز نہ ہوتی۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستہ بھی ضروری ہے اور راستے کا رہبر بھی۔ نیز اس میں بتایا گیا کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں۔ تبا تابعین سے لے کر اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہ، اولیاء، عامۃ المسلمین کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی رہے، ان میں سے کوئی غیر مقلد نہ گزرا۔ معلوم ہوا کہ تقلید اللہ کے بندوں کا راستہ ہے۔ اگر تقلید کرنا شرک یا حرام ہو تو دنیا سے حدیث کا علم مٹ جائے گا، کیونکہ سارے محدثین مقلدین اور مقلدوں کے شاگرد ہیں، اور جس حدیث کی اسناد میں ایک فاسق آ جائے وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس قاعدے سے چاہیے کہ جس حدیث کی اسناد میں ایک مقلد آ جائے وہ بھی قابل قبول نہ رہے۔ تو بخاری، مسلم، ترمذی سب ختم، کیونکہ ان کی کوئی اسناد مقلد سے خالی نہیں۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا اور بروں کی پیروی کرنا برا، کیونکہ قرآن کریم نے کفار کا ایک عیب یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ انبیاء کی تعلیم کے مقابلہ میں اپنے جاہل باپ دادوں کی پیروی کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہم کو مومنین باپ دادوں کے راستے پر چلا۔ وہ آیتیں کفار کی تقلید کی برائی میں ہیں، اور یہ آیت مومنین کی تقلید کی خوبی بیان فرما رہی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جس راستے پر اللہ کے نیک بندے جائیں وہی سیدھا راستہ ہے، اور جس کو اللہ کے نیک بندے جانے وہ مستحب ہے۔ اس کی تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور دوسری حدیث میں ارشاد ہوا
اے مسلمانوں، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس چیز کا آدمی کو تم اچھا کہہ دو وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، کیونکہ تمہاری زبان رب کا قلم ہے۔ لہٰذا محفل میلاد شریف، فاتحہ، عرس، بزرگان اور وہ تمام چیزیں جن کو عرب و عجم کے علماء و زاہدین، صالحین، مشائخ، صوفیہ اچھا جانتے اور عمل کرتے ہیں، وہ سب جائز ہیں اور مستحب ہیں، اور ان کو جائز اور مستحب جاننا ہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت و جماعت حق ہے۔ کسی بے ادب کے کہنے پر تمام جہان کے علماء اور صالحین کو مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، بے ادب کو بے دین کہنا آسان ہے، جو تمام کی مخالفت کر کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بناتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جس دین و مذہب میں اولیاء اللہ ہوں وہ ہی سچا ہے، جو دین ولایت سے خالی وہ جھوٹا ہے۔ جس شاخ میں پھل پھول سبزہ ہو وہی جڑ سے وابستہ ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ جو سوکھ گئی اس کا تعلق جڑ سے ٹوٹ گیا، وہ جلانے کے لائق ہے۔ دیکھو، بنی اسرائیل کا دین جب تک منسوخ نہ ہوا تھا تب تک ان میں اولیاء اللہ ہوتے رہے۔ اصحاب کہف، عاصب بن برقیہ، حضرت مریم انہی کے دین کے اولیاء ہیں۔ جب سے وہ دین ختم ہوا ولایت ان سے جاتی رہی۔ غرض کہ اولیاء اللہ حقانیت دین کی جیتی جاگتی دلیلیں ہیں۔ اولیاء اللہ اول سے آخر تک صرف مذہب اہل سنت جماعت میں ہیں، کسی اور فرقے میں اولیاء نہیں۔ ولی کی 3 علامتیں ہیں: ایمان، تقوی، عام مخلوق کا انہیں ولی کہنا۔ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون،